صفحہ نمبر 21 اور 36 نمبر آیت سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا اس سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جب وہ مرتے ہیں تو کفر کی حالت میں ہی مرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جن کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین کو حکم دیا کہ جب تم جہاد کے لیے جاؤ تو سستی سے کام نہ لو اور کافروں کے ساتھ صلح کرنے میں تم پہل نہ کرو۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ فرمایا انما، بے شک، الحیات، زندگی، الدنیا، دنیا کی، بے شک دنیا کی زندگی، لعب، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے۔ کھیل کیا ہوتا ہے؟ کھیل وہ ہوتا ہے جس میں سارے کے سارے شریک ہوتے ہیں، سارے شامل ہوتے ہیں اور خود اس کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اور تماشا کیا ہوتا ہے؟ تماشا وہ ہوتا ہے جس کو کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا جاتا ہے۔ تماشا وہ ہے جس کو کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، اور کھیل وہ ہے جس میں سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ بعض لوگ ان کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ان کے پاس کاریں ہیں، کوئی ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، یہ کوئی ٹرین میں بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا کھیل ہے۔ اور جو دیکھنے والے ہیں میں اور آپ، یہ کیا ہیں؟ تماشا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور بچ جاؤ، متقی ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ کفر سے، شرک سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتکم، وہ دے گا تم کو، اجورکم، تمہارا اجر۔ اگر تم ایمان لاؤ گے، کفر و شرک سے، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا پورا پورا اجر عطا کریں گے۔ فرمایا ولا یسألکم، اور نہیں وہ مانگتا تم سے، اموالکم، تمہارے مال۔ وہ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگتا۔ وہ تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ تم کماتے ہو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ میرے راستے میں خرچ کر دو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کا سارا مال جو ہے وہ بندے سے مانگے تو کیا ہوگا؟ بندہ تنگی محسوس کرے گا، پھر اللہ تنگ کرے گے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں این یسألکموہا، این، اگر یسألکموہا، وہ تم سے مانگے، کیا مانگے؟ سارے کا سارا مال، فیحفکم، پس وہ تنگ کرے تم کو۔ ظاہر ہے جب جو ہم کماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا کہ سارے کا سارا ہی دے دو تو ہم تنگی محسوس کرتے ہیں،
تو یہ کیا ہوتا؟ نعوذ باللہ کیا ہوتا؟ فیوفکم، پس وہ تنگ کرے تم کو، یعنی تمہارے پیچھے ہی بڑھ جائے، یہ سارے کا سارا ہی دینا ہے، اور تم کیا کرنا شروع ہو جاؤ، تب خالو، اور تم بخل سے کام لو۔ یعنی اگر ایسا ہوتا تو پھر تم سارے کے سارے بخل سے کام لے رہے ہوتے۔ اللہ نے ہم سے سارا نہیں مانگا، اللہ نے کچھ مانگا ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے راستے میں ہم سے مانگا ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کہیں 40واں حصہ، کہیں 10واں حصہ، کہیں 20واں حصہ، لیکن زیادہ تر لوگ جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے اتنا بھی نہیں دیتے، تنگی محسوس کرتے ہیں۔ 40 روپے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے 40 نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ 40 بھی مانگ سکتے تھے، اللہ نے 40 میں سے کتنے مانگے؟ 1 روپیہ۔ اگر 200 ہیں تو 200 میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 روپے مانگے کہ 5 روپے اللہ کے راستے میں رکھو اور 195 اپنی جیب میں رکھو۔ اگر 1000 روپیہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے کتنے مانگے؟ 25 مانگے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینا، زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو یہ حکم دیا ہے کہ تم میرے راستے میں غرباء پر خرچ کرو، اور اسی طرح کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10واں اپنے راستے میں مانگا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ عشر جو ہم دیتے ہیں، زمین کی فصل ہے، اگر بارانی ہے تو پھر 10واں حصہ ہے، اور اگر نہری پانی لگتا ہے تو پھر اس کا 20واں حصہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ عشر ہر فصل میں ہے، ہر فصل میں عشر ہے۔ اگر کوئی تھوم بیچتا ہے، کوئی پیاز بیچتا ہے، کوئی چاہے وہ مقدار میں زیادہ ہو چاہے کم ہو، زمین سے جو چیز اگتی ہے ہر چیز میں کیا ہے؟ عشر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ما اخرجت الارض ففیہ العشر، ہر وہ چیز جس کو زمین پیدا کرے، جس کو زمین نکالے، ففیہ العشر، اس میں کیا ہے؟ عشر ہے۔ چاہے تو 10واں حصہ دے دے، تو چاہے تو اس کو بیچ کر اس کی قیمت ادا کر دے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم سے سارا مال نہیں مانگتا، اگر تم سے سارا مال وہ مانگتا تو کیا ہوتا؟ وہ مبالغہ کرے، وہ تمہارے پیچھے ہی پڑ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے سارا مال نہیں مانگا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُخْرِجْ، اور وہ نکالے اذغانکم، اذغان ذغن ان کی جمع ہے، اور ذغن کہتے ہیں کینے کو، اور کینہ کسے کہتے ہیں؟ دل کی کھوٹ کو۔ اور وہ نکالے اذغانکم، تمہارے کینوں کو، تمہارے دل کے اندر جو کھوٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دے۔ اگر وہ تم سے سارا مال مانگ لیتا تو تم بخل سے کام لیتے اور تم اپنے کینے کو ظاہر کرتے۔ کیا کہتے؟ تم یہی کہتے رہتے کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے ہم سے سب کچھ لے لیا ہے، ہمارے پاس ہی چھوڑا ہی کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں انتم، ہاں خبردار، انتم تم، ہاں اولائی وہ ہو، تدعونا تم سے طلب کیا جاتا ہے، لتنفقوا تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم تو وہ ہو کہ جن سے کیا کیا جاتا ہے؟ طلب کیا جاتا ہے۔ کیا طلب کیا جاتا ہے؟ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ میں فمنکم، پس تم میں سے، من بعض وہ ہیں، یبخلوا جو بخل کرتے ہیں، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے، اللہ کا حکم بھی پورا نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہیں۔ میں ومن یبخل، ومن اور جو شخص یبخل بخل کرے، بخل سے کام لے، فإنما یبخل پس بے شک وہ بخل کرتا ہے ان نفسہ اپنے نفس کے لیے۔ جو بخل سے کام لیتا ہے اس کا وبال اس کے نفس پر پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کے سارے لوگ متقی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔
اور معاذ اللہ اگر سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کافر ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں رتی برابر کمی نہیں آ سکتی۔ تو جو بخل سے کام لے گا اس کے بخل کا وبال اس کی جان پر ہی پڑے گا۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ اگر ہم جو ہے وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے یا صدقہ نکالیں گے یا خیرات نکالیں گے تو ہماری جیب ہلکی ہو جائے گی، ایسا مت سوچا کریں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ الغنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہیں، بے پرواہ ہیں، وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ غنی ہیں اور تم سب کے سب کیا ہو؟ محتاج ہو، فقیر ہو، رب کے در کے سوالی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں ساری کائنات سے، اور ساری کی ساری کائنات اس کی محتاج ہے، یہاں تک کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کے لیے آسانی پیدا فرما، یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، رو رو کر مانگتے تھے۔ تو فرمایا تم سارے کے سارے کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہیں؟ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، غنی ہیں، بے پرواہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم اعراض کرو، کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے اگر تم اعراض کرو یا تم پھر جاؤ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستبدل، وہ بدل دے گا قوماً غیرکم، تمہاری جگہ دوسری قوم کو۔ اگر تم کیا کرو گے؟ اللہ کے احکامات سے منہ پھیرو گے، اعراض کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فنا کر کے تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسری قوم کو لے آئیں گے تو وہ کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا، پھر نہیں یکونو، وہ ہوں گے امثالکم، تمہارے جیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فنا کر کے جس قوم کو تمہاری جگہ پر لائیں گے وہ قوم تمہارے جیسی نہیں ہوگی، وہ تم سے بہتر ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہے، اللہ کے رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ساری زندگی انہوں نے گزار دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مستحکم کر دیا، ایمان میں مضبوط کر دیا۔ جب ان کا ایمان مضبوط ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے محبوب کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی، وفاداریاں بھی انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبھائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے حالات نہیں بدلے، اس قوم کی جگہ کسی دوسری قوم کو نہیں لے کر آئے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، کفر میں اور شرک میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فنا کر کے ان کی جگہ پر کسی ایسی قوم کو لے سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہو اور ان جیسی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی اطاعت کرنے والا بنائیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں کو اپنانے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔